انداز کرو، ان کے عشق نبی کی واقعات کی سیر کراؤ یا ان کے مجاہدانہ کردار کی ردا سناؤ۔ عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کرو یا روز اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤ۔ عشق نبی سے بےتاب مولانا گنگوہی کے دل کا تذکرہ کرو یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤ، کیا کیا بتاؤ اور کہاں تک بتاؤ۔ خدارا جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑی اور مالٹا کے قیدخانوں سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی کی خوشبگی موجوں سے پوچھو، افغانستان کے سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، روس و ترکی کے برفیلے چٹانوں سے پوچھو، عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے پوچھو، گلشن کی سرخ بہاروں سے پوچھو، سراسر کی جھنکاروں سے پوچھو، زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، مالٹا کی تاریک کوٹھیوں سے پوچھو، عدالت کے کٹگھروں سے پوچھو، پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مہر و وفا کی داستان سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات اور شناسائی کے قصے بیان کریں گے، اور یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جا آخرے کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی سے چمٹنا اور نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا۔ حضرات، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا، جن کے رگو ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام، جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، جن کے ہر قول و فعل سے عشق رسول ٹپکتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے، لوگ آپ کو دیکھ کر ہنکے بکے رہ گئے، متعجبانہ لہجے میں کہنے لگے، حضرت چاروں طرف انگریز آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول دیکھو، کہنے لگے، میں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ غار طور کے 3 دن کے علاوہ کہیں پوری زندگی میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے روپوش ہو کر زندگی گزاری ہو۔ میں 3 دن تک چھپتا رہا، آقا کی سنت پر عمل ہو گیا، اب مجھے پھانسی پر چڑھا دو، سزا منظور ہے۔ میں اس سے بھی آگے تمہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کے بارے میں بتلاتا چلو۔ جب آپ بیت اللہ حج کرنے گئے تو مدینہ منورہ سے 7 دن پہلے اپنے جوتے اتار لیے۔ کسی نے کہا جوتے کیوں اتار دیے؟ پیروں میں پتھر لگ جائیں گے، زخم آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا پتھر اور زخموں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے جوتے اس لیے اتارے کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے قدم مبارک آئے ہو اور کہیں میرے گستاخ جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم مبارک پر نہ پڑ جائے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دوستو، یہ عشق رسول اور عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت اور اس سے پیار، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا، خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ حضرات، آج کی اس نام نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اتباع نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے، ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ان کے دعووں میں کتنی حقانیت ہے، ان کے دعووں کے نمبردار کتنے عاشق رسول ہے، کیا ان کی زبان سے اتر کر ان کے دلوں میں بھی کوئی اثر ہے؟
کیا واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، یہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ مکار، جھوٹے اور فریبکار ہے، عوام کو دھوکہ دینے اور ایمان کا سودا کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اگر عشق رسول نام ہے اس کا کہ جو چاہے قبروں پر چادر چڑھا لے، جو چاہے قبروں پر بتیاں سلگا لے، جو چاہے قبروں پر ناچ گانا قوالی کی محفلیں سجا لے، جو چاہے قبروں پر جھوم جھام کر نبی کی تعریف کر لے، نبی کی تعریف میں چند اشعار کہہ دے، اگر عشق نبی اسی کا نام ہے تو ایسے عشق نبی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ایسے عشق کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ ایسا عشق تمہیں کو مبارک ہو۔ ہمیں تو عشق رسول چاہیے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں تو عشق رسول چاہیے، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں تو عشق رسول چاہیے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں تو عشق رسول چاہیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں تو عشق رسول چاہیے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جو نبی کے سچے دیوانے تھے، جو عشق نبی سے بھرے ہوئے پیمانے تھے، جنہوں نے عشق رسول کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور اگر تمہیں ہماری ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو آج سے ایک صدی قبل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دل کے آنکھوں سے دیکھو، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے کبھی اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا۔ جاؤ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک دو الیاس نہیں بلکہ سینکڑوں الیاس تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق رسول کے خاطر اپنی جان جا آفری کے حوالے کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علماء دیوبند کا سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔